بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 روزہ بھی گزر گیا، چند دن گنتی کے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر انہیں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو اب رمضان میں ہمیں اس کا حل نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اصول بتایا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ روزانہ آپ کو ذکر کارڈز بھیجتی ہوں آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ۔ اگر آپ اس طرح کے اذکار جو ہمیں ہر وقت پڑھنے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو بھی بہتر کریں۔ قرآن مجید جو کہ سب سے بڑا ذکر کا ذریعہ ہے، اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، شکر گزاری کی عادت اپنے اندر پیدا کرنا اور خود کو گناہوں سے دور کرنا، یہی وہ اذکار ہے جو ہماری زندگی سے بے چینی، اضطراب اور ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہترین سے بہترین گزر رہے ہوں گے۔ تو بس جناب، آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج افطاری باہر کرتے ہیں۔ کافی آپ کو پتہ ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کم سے کم ہم رمضان کے مہینے میں 2 سے 3 بار افطاری یا سحری کے لیے جایا جائے۔ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ آپ افطاری کے لیے باہر جا رہے ہیں، بلکہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہترین موقع مل جاتا ہے جہاں پر آپ غور و فکر کی بات بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے ہی لاکھوں کروڑوں لوگوں سے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم باہر افطاری کر رہے ہیں۔ تو ہر موقع کا فائدہ اٹھائیے اور ہر موقع پر دین اور اسلام کی باتیں لیکچر بن کے نہیں، لیکن ہنسی مذاق میں بچوں کو ضرور اس چیز کا احساس دلائیے کہ ہم کتنے جو ہیں وہ ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وی شوڈ ہیو اے گریٹیٹیوڈ کہ ہم لاکھوں اور اربوں لوگوں سے اچھے ہیں کہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے تو ہم باہر جا کے کھا لیتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر ایک جگہ ہے ہیلو میں جس کا ناٹ شاورما، اس کا فلافل سینڈوچ اتنا کوئی زبردست ہے، اور آپ یقین کریں گے صرف 3 درہم کا ہے، اور اتنی زبردست فیلنگ اور اتنا اچھا۔ گھر سے ہی میں جو ہے وہ جوس بنا کے لے گئی تھی۔ یہ طریقہ دیکھیں، خریدنے کو تو ہم باہر سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ بچوں کو جو ہے زندگی میں بیلنس کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ جب بچے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک مال ہے جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہے۔ ایکچولی میں بزنس بھی کرتی ہوں عبایا کا، تو میں پرچیز کرتی ہوں اور اسے ریسیل کرتی ہوں۔ تو یہاں پر مجھے آرڈرز آئے ہوئے تھے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے جہاں پر میری 2-3 شاپ سے جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلنگ چلتی ہے، تو میں وہاں پر آ گئی تھی۔ اور یہاں پر پھر میرے ہسبینڈ اور بیٹے کی انفارچونیٹلی ان کا ارادہ تھا کہ کچھ بھی نہیں خریدیں گے، لیکن جب میں نے ان کے کبرڈ چھانے اور ان کی چیزیں نکالی تو بیٹے کی شلوار قمیض چھوٹی ہو چکی تھی، اور ہسبینڈ کی شلوار قمیض جو ہے وہ اتنی زیادہ استعمال ہو گئی تھی کہ وہ اب ری یوز کرنے کے قابل رہی نہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے اگر آپ آئرن بھی کرواتے، لیکن اب وہ میرے خیال سے آئرن کے بعد بھی، ڈرائی کلین ہونے کے بعد بھی اس قابل نہیں کہ اسے مزید جو ہے پہنا جائے، تو آپ اپنے لیے ایک جو ہے وہ جبہ جسے ہم یہاں کہتے ہیں عربز میں، وہ لے لیا جائے۔ تو میں نے ہسبینڈ کو یہ کہا کہ آپ اور بیٹے دونوں ایک جیسا ہی لے لیں، اور یہاں پر اماراتی جبہ جو ہے ہم نے کہا چلو وہ لے لیتے ہیں، اور بڑے اچھے لگتے ہیں اس میں۔ اور ظاہر سی بات ہے عید ہے تو دل چاہتا ہے کہ نئے کپڑے پہنیں، لیکن اگین ہم نے اس میں بھی بہت زیادہ خیال کیا ہے کہ اس میں ہم زیادہ جو ہے وہ اسراف نہ کریں، بہت زیادہ خرچ نہ کریں، بس سوٹیبل ریزنیبل پرائز میں جو ہے میں نے اپنے ہسبینڈ اور بیٹے کے لیے جبہ لے لیا ہے وائٹ کلر میں۔ اور میرا بھی بڑا دل ہے کہ ہسبینڈ اور بیٹے جو ہیں وہ ایک جیسے کپڑے پہنے، بلکہ اس عید پہ ہم نے جو ہے وہ سارے ہی بچیوں نے بھی ایک جیسے ہی جو ہے درا، ہم لوگ کوئی عرب لینگویج میں کہتے ہیں، یہی میں اسے جبہ کہتے ہیں، تو ہم نے ایک جیسا ہی لیا ہے، ایک ہی مٹیریل ہے، ایک ہی ڈیزائن، ایک ہی کلر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی عید کی ویڈیوز بھی اور پکچرز بھی۔ تو خیر یہاں پر بس میں اپنے کام سے آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ کچھ عبایا کے ڈیزائنز آئے ہوئے اس وقت، اور جو پرائز رینج ہے وہ 85 درہم سے لے کے 100 درہم تک ہے۔ ڈیلیوری اوور آل UAE 20 درہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ 3 سے زیادہ عبایا منگواتے ہیں تو اس پر آپ کو میں ڈسکاؤنٹ بھی دے دوں گی۔ خیر اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ میرے انسٹاگرام کے پیج حجابی ہانہ کو چیک کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے فارمل عبایاز بھی آئے ہوئے ہیں، اگر آپ وہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو میرا ایک عبایا ہے وہ 150 درہم کا ہے لاس، اس سے زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔
کچھ عبایا جو ہے وہ میرے پاس 60 درہم کے بھی ہیں، بالکل پلین عبایا جو ہوتے ہیں، بالکل پلین، جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سنگل پیس ہوتے ہیں۔ اس وقت جو میں عبایا کی پرائس آپ کو بتا رہی ہوں، دکھا رہی ہوں، اس میں سارے ورائٹیز ہیں، یہ سارے کلرز موجود ہیں۔ یہ نیا آرٹیکل آیا ہوا ہے، یہ 85 درہم کا ہے اور اس میں 3 پیسز ہیں، انر ہے، آؤٹر کو آپ بہت ساری طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں، بڑی ہی زبردست سی اور خوبصورت سی لک آئی ہوئی ہے۔ ایک یہ ڈیزائن ہے، تھوڑا سا ہلکا سا ایمبوزڈ ہے، اور ایک بالکل پلین ہے۔ ایک یہ پلین والا پارٹیز وغیرہ میں پہن سکتے ہیں، اور یہ والا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے کلرز ہیں۔ اسے آپ اگر آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ جاب پہ جاتے ہیں تو آپ اسے پہن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس کا انر ہے، یہ آؤٹر میں آپ کو پہن کے دکھا رہی ہوں۔ اس میں ہمارے پاس سائزز ہے 52 سے لے کے 60 تک، مطلب آپ کے اس میں ہائٹ کا زیادہ ہوتا ہے آپشن کہ ہائٹ لانگ ہونی چاہیے۔ میں سائز 52 پہنتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ لانگ پسند نہیں ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور پھر میں پڑھاتی بھی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بس ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹخنوں تک ہونا چاہیے۔ زیادہ نیچے لٹکے گا تو جھاڑو بھی لگے گا، خراب بھی ہوگا، اور پیروں میں بھی آ کے پھنس کے گر بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ای سے ریلیٹڈ بھی آرٹیکلز ہیں، امبرائڈری والے بھی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 120 125 تک انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ کو آرڈر کرنا ہے تو مجھے واٹس ایپ لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن پہ ڈال دوں گی، آپ مجھے انباکس کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو ڈلیور کر دوں گی۔ پورے اوور آل ورلڈ وائڈ بھی ڈلیوری ہوتی ہے۔ چلے جی، اب آج کے ٹاپک شروع کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، اور آپ اس طریقے سے عبادت کر نہیں پاتے ہیں جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ جو جس طرح ہم رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، اکثر لوگ اس وقت تک ایکسٹریم تھکن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ روزے رکھتے رکھتے جس جذبے کے ساتھ شروع کیا تھا، اب ہمارا انرجی لیول بہت زیادہ لو ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ تھکن صرف جسمانی ہے، یا ہماری روحانیت بھی اس وقت ایک نئی آزمائش سے گزر رہی ہوتی ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے رمضان کے آخری عشرے کی تھکن، اس کی روحانی پہلو، اور اس کے اوور کم کرنے، تاکہ ہم اس مہینے کے سب سے قیمتی دنوں کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تھکن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ رمضان کا آخری دنوں میں جسمانی تھکن لازمی سی بات ہے، مطلب ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، لمبی تراویحاں، عبادت اور روزے کے کام، سب کچھ مل کر ایک ایگزاشن کریٹ کرتا ہے۔ لیکن صرف فزیکل تھکن نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی روح بھی تھک جاتی ہے۔ نیند کی کمی اور باڈی فیٹیج، ہائیڈریشن اور نیوٹریشن کی کمی، روحانی اجالا جو رمضان کے شروع میں محسوس ہوتا ہے وہ اب ہلکا سا فیڈ ہونے لگتا ہے۔ یہ سب نارمل ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھی ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اصل میں یہ ہماری روحانی کمزوری ہوتی ہے۔ رمضان کے شروع میں ایک جذبہ ہوتا ہے، عبادت کا مزہ آتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے شیطان ہمیں سستی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ تھکن کی ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہم آخری دنوں میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ یہ وقت ہے روحانی ریچارج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کے 10 دن سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کیا ہم اس گولڈن چانس کو تھکن کے بہانے گوا دیں گے؟ اگر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا جذبہ کم ہو گیا ہے تو یہ ٹپس آپ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو سحری اور افطار کو بیلنس کریں۔ زیادہ آئلی اور ہیوی فوڈ سے بچیں تاکہ آپ سلگش نہ محسوس کریں۔ دوسرا، چھوٹی چھوٹی پاور نیپس لیں تاکہ آپ فریش محسوس کریں۔ تیسرا، آپ جتنا قرآن سنیں گے یا پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ اسپریچولی ریفریش فیل کریں گے۔ یہ 10 دن سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ سوچئے، اگر آپ اس وقت سستی کر گئے تو کیا یہ گولڈن اپرچونٹی مس نہ ہو جائے؟ تو بس جناب، یہ تھی آج کی ویلاگ۔ ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔